بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے میں ہاتھ کب چھوڑنے ہیں؟ ایک طرف سلام پھیر کے، دونوں طرف سلام پھیر کے، یا دائیں طرف سلام پھیرنے پر دائیں ہاتھ چھوڑیں اور بائیں پر بایاں ہاتھ، اور جنازے کے بہت سے اہم مسائل۔ یاد رکھیں جنازے کے 2 رکن ہیں، یعنی 2 فرض ہیں۔ جیسے نماز میں 7 فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض نماز جنازہ کا قیام یعنی کھڑے ہونا۔ عام طور پر عام نمازوں میں بھی ہمارے لوگ اس چیز میں سستی کا شکار کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو گھنٹہ بار کھڑے ہو کے گفتگو بھی کرتا ہے، اور عورتیں گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہیں، کھڑے ہو کے بہت سے کام بھی کرتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے، اور فرائض میں بالخصوص سستی کرتے ہوئے وہ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب تک آپ کے پاس طاقت ہے، جب تک آپ کے پاس استطاعت ہے، جب تک آپ کے پاس قوت ہے، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، بالخصوص فرض اور واجب کو یہ کھڑے ہو کر پڑھنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت تھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی، آپ بالکل تندرست ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، پھر بھی فرض نماز آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو نماز کا جو ایک رکن، ایک فرض ہے، وہ ہے قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا۔ آپ وہ نہیں ادا کر رہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، جبکہ آپ کے پاس طاقت تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی گھٹنوں میں درد ہے، بھائی 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے آپ باہر بات کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے بات چیت کے بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کر سکتے ہیں، عورتیں جھاڑو بھی لگا سکتی ہیں، باقی کام ہو سکتے ہیں، تو نماز میں آپ کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا واقعی ایسا مسئلہ ہے، واقعی اس کی پرابلم ہے، تو اس کا ایک الگ ایشو ہے، اس کو شریعت واقعی اجازت دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، الگ شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس چیز میں سستی کا شکار اکثر لوگ ہیں۔ تو جنازے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، تو 2 اس کے فرض ہیں۔ پہلا جنازے کا رکن ہے قیام، کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اگر کسی کا عذر ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا جنازے کا رکن ہے تکبیرات کہنا، اپنے منہ سے اللہ اکبر کہے۔ ہمارے لوگ اپنے منہ سے اللہ اکبر نہیں کہتے، بس امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، انہوں نے جو ہے دعا شروع کر دی، انہوں نے درود شریف شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے جنازے کے دونوں رکن، پہلا آپ نے کھڑے بھی ہونا ہے، اور دوسرا آپ نے اپنے منہ سے، جب امام اللہ اکبر کہے آپ اپنے منہ سے اللہ اکبر بھی کہیں گے۔ باقی درود شریف پڑھنا، دعائیں پڑھنا، یہ آپ کے لیے سنت ہے، آپ کے لیے واجب نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہم پوری زندگی جو ہے مسلمان ہوئے، اور پھر پوری زندگی ہم جنازے بھی پڑھتے رہے، مسجد بھی جاتے رہے، لیکن ہمیں دعائیں جنازے کی یاد نہ ہو سکی، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے، تو بعض لوگ جو ہے ایک طرف دائیں طرف سلام پھیر کے دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ ایک جنازے میں عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں افضل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ چوتھی تکبیر یعنی چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تو چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، تو دائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے چوتھی دفعہ اللہ اکبر یعنی چوتھی تکبیر کہنے کے بعد، اور دائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ چھوڑیں، اس کے بعد پھر پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں۔ یہی نماز جنازے میں سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں جو افضل طریقہ ہے اس پر عمل کریں۔ باقی اگر آپ ایک طرف ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرتے ہیں دوسری طرف، جنازہ تو ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے، تو اس پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔